خوبصورت اپنا خط مبارک عطا فرمایا. اس خط کو جب انسان اس انداز میں پڑھتا ہے کہ یہ اس ذات مبارکہ کا پیغام ہے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جو تمام کائنات کا خالق ہے. کیا اس کی کاریگری ہے کہ زمین سے اس نے، زمین کی مٹی سے اس نے انسان کی بھی تخلیق کی، اور پھر اسی مٹی سے اس نے ہمارے لیے پوری کائنات کی جو بھی کوئی جاندار چیز ہے اس کے لیے روزی کا سامان پیدا کرنا. بے شک. کبھی ہم اس کی ان نوازیوں کی طرف ذرا سا بھی غور کر لیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو جینا ہے وہ بھی اسی کے کرم سے ہے، اور اگر ہمیں موت آتی ہے تو یہ بھی اس کا کرم ہے. اگر موت ہی نہ اللہ تعالیٰ کی ذات رکھتی تو پھر جب بڑھاپا آتا، گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتا، نوالا منہ میں ڈالنے کی طاقت نہ رہتی، لب یوں ہلتے کہ اس سے ادائیگی بھی نہ ہو سکتی، اور ایک وقت وہ آتا کہ اس سے اس میں یہ بھی ہمت نہ رہتی کہ میں معمولی سی حرکت بھی دے سکوں. اور ہڈیاں جب اس طرح کڑکڑاتی اور انسان اس وقت تکلیف سے اس قدر تکلیف میں ہوتا کہ اس کا ایک ایک جو لمحہ ہے وہ بے حد تکلیف میں گزرتا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اور موت دے کے ہم پہ کرم کیا ہے. موت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے. موت کو یاد رکھنا تو عبادت ہے، موت مانگنا گناہ ہے. کیوں کہ وہ مالک جب کہتا ہے کہ تمہاری زندگی، تمہاری سانسیں، تمہاری موت کا میرے
پاس اختیار ہے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ قائم رہنا چاہیے کہ جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی آئے گی۔ جب ہم کسی مصیبت پریشانی سے گھبرا کے ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس زندگی سے تو موت اچھی، تو یہ ایسا کفریہ کلمہ ہے کہ ہم یہ بعید از قیاس نہیں کہ ہم ایمان والے رہتے ہی نہیں ہیں۔ قاری صاحب تشریف فرما ہے، ہم ایمان والے رہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ جب جو مالک ہے، جب اگر ہم اس کو اپنا رب مانتے ہیں تو پھر اس کے ہر حکم پہ عمل بھی تو ہم نے ہی کرنا ہے، اور وہ ہمیں تکلیف دے کے راضی ہی نہیں ہوتا، وہ ہمیں تکلیف دے کے راضی ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو میرے احکام ہے نا اس کی پابندی کرو، میں تجھے جو تمہارے لیے جو میں نے رزق مقرر کیا ہوا ہے اس کو تم میری عطا سمجھ کے رزق حلال کی کوشش کرو۔ دیکھیں یہ کوشش کرو، جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ارادے میں اس کی مدد فرماتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے، انسان اس وقت سوچتا ہے کہ میرے مولا یہ تو جو میں اس وقت رزق حرام کی طرف جا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، اس سے میری اس دنیا میں تو کچھ میری جو آرزویں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، لیکن میرا جو حشر ہے وہ کیا ہوگا؟ ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے منع کیا ہے، اگر ہم اسی کام کو کرتے ہیں تو پھر ہمارے ایمان میں شک ہے، ہم ایمان والے ہو نہیں سکتے۔ الفاظی طور پر ضرور ہم کہتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ کو ہمیں رزق حلال عطا فرما، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس رزق حلال کمانے میں ہم اپنا کتنا حصہ ڈالتے ہیں، ہم اپنا کتنا حصہ ڈالتے ہیں۔ تو انسان کا یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنا دیا ہے، اتنی صلاحیت انسان کو عطا فرما دی کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کر لے تو وہ طوفانوں سے بھی ٹکرا جاتا ہے، اس کے سامنے کوئی مشکل ہی نہیں رہتی۔ وہ جب کہتے ہیں کہ اے اللہ، جب اپنا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو نہایت ہے اس پہ ذرا غور فرمائے، نہایت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، نہایت کی کوئی حد ہی نہیں، ہماری وہاں سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے جہاں اس کی عنایت کی حد شروع ہوتی ہے۔
عزت دولت سے نہیں ملتی، عزت کردار سے ملتی۔ انسان کا کردار اس قدر نکھرا ہوا ہونا چاہیے کہ اس میں میل کا ایک ذرہ بھی نہ ہو، اس میں میل کا ایک ذرہ آ گیا تو پھر وہ ناپاک ہو گیا۔ ہمارا رب پاک ہے اور اس نے اپنی مخلوق کو بھی بڑے پیار سے پاک ہی پیدا کیا ہے۔ آگے پھر یہ معاشرے کے دستور، کلچر، ثقافتیں، یہ انسان کی اپنی سوچ ہے۔ اگر وہ ثقافت ہمیں ہمارے دین کی طرف لے جاتی ہے تو ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ یقیناً تیری مدد نہ ہوتی تو ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ زندگی صرف اسی کا نام نہیں ہے، وہ طویل ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کا یہ تمہید باندھ رہا ہوں، یہ ایک تمہید باندھ رہا ہوں، پھر وہ بات آگے سے آگے نکلتی چلی جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ اس کے بعد تلاوت کے بعد جو رہ گیا ہے موضوع، اس پہ تھوڑی سی ہم آپس میں محبتیں بھی بانٹیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے وعدہ بھی کریں گے کہ اے اللہ تو ہمیں صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنا لے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا لے۔ اب میں اپنے پیارے نفیس، اب تو تکلف برطرف، اب ہماری محبتیں اس نہج پہ پہنچ چکی ہیں جہاں پہ تکلف نہیں کیا جاتا۔ یہ بہت ایک دل کی آواز ہوتی ہے نا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پیارا نفیس، پیارا اخلاق، پیارے شاہ صاحب، پیارے فوجی صاحب، سب جو بھی ہیں، اس میں ہر ایک اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی اپنی زندگی کو بدل رہا ہے، اور پھر ہم سب ہی ایک دوسرے کے لیے بہت ہی پیارے ہیں۔ کیا اس میں کوئی دوسری سوچ آتی ہے کہ نفیس، ہمارے نفیس صاحب اپنا وقت نکال کے، وقت تو سب ہی نکال کے آتے ہیں لیکن ان کی کچھ ذمہ داریاں حد درجہ زیادہ ہیں۔ نماز کی امامت کرنا، جمعے کے روز خطبہ دینا، بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینا، یہ تمام جو ہے اتنے سارے کام اللہ تعالیٰ کی مدد سے یوں ہو جاتے ہیں، یوں ہو جاتے ہیں۔ اور پھر درود محل کی زینت، جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح حق ادا ہو رہا ہے۔
اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، قرآن پاک سے محبت کرنے کی توفیق دی اور قرآن پاک کو اس انداز میں پڑھا جس محبت سے میرے مالک نے ہمیں یہ قرآن پاک عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں بھی ان سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں ان کے حوالے مائل کرتا ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ کا خوبصورت کلام خوبصورت آواز میں سنتے ہیں۔ روشن